تر کام کیا، پہلے دوسرے یا تیسرے، اور پھر یہ جو ابھی مکمل ہوئی یہ تو بہت کچھ نئی روایات بھی ڈال کے گئی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تسلی والی بات ہے کہ تیسری اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی۔ ہم عام طور پر بڑے شوق سے یہ ریویژن کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا یہ پیغام دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کوئی 5 سال پورے نہ کر سکا، لیکن 15 سال میں 3 اسمبلیوں نے، بلکہ اس سے بھی پہلے 4 اسمبلیوں نے لگاتار اپنی مدت ہے پوری ہوئی۔ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے پاکستان کی سیاست کے لیے۔ جہاں تک اس اسمبلی کا تعلق ہے، اور میں گریڈنگ کی طرف بعد میں جاؤں گا، میرے حساب سے یہ اسمبلی، جس طرح شاید خاقان عباسی نے کہا کہ سب سے کمزور ترین اسمبلی تھی، میرا خیال ہے میں ایگری کروں گا اس سے۔ ایک ڈس فنکشنل، غیر فعال اسمبلی تھی جو خود تو کچھ نہ کر سکی، لیکن اس سے لوگوں نے بہت کچھ کروایا، اور یہ موم کی ناک کی طرح جہاں مڑا جاتا تھا اس طرف مڑ جاتی تھی یہ اسمبلی۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں اور وہ آئیں گی ہماری ڈسکشن کے اندر کہ کیا وجوہات تھیں، ہم کیوں اس لیول پہ پہنچے، لیکن جن وجوہات پہ بھی پہنچے یہ اسمبلی اپنے لیے کوئی بہت بڑی توقیر یا کا باعث نہ بن سکی۔ آپ نے بے توقیری کی بات کی، وہ اسمبلی کتنی بے توقیر ہوگی جہاں وزیر اعظم جانا اپنی حد تک سمجھتا ہے۔ وہ اسمبلی کیسی بے توقیر ہوگی جس کو کہ باہر سے کوئی آ کے اپنے قوانین اپنی مرضی کے پاس کروا سکتا ہے۔ تو وہ اسمبلی کو توقیر دلانے کے لیے سب سے پہلے وزیر اعظم کو وہاں موجود ہونا چاہیے، اور وہ تمام جو اس کی لوازمات ہیں، کوشچن آر بھی ہے، اس کے اندر ڈیبیٹ بھی ہے، اس کے اندر حصہ دار ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھ سکتا اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے۔ جو ہمارا بیلنس آف پاور ہے، جس کو طاقت کا توازن کہا جاتا ہے ایک پارلیمنٹری نظام کے اندر، ٹرائیکوٹمی جسے کہتے ہیں، وہ بہت گندے طریقے سے اور برے طریقے سے مسخ ہوئی اس 5 سال کے اندر، جہاں پر آپ نے دیکھا، اور اس کی بنیادی وجہ اس پارلیمنٹ کی کمزوری تھی، جس سے سیاست بہت پیچھے چلی گئی اور بہت کمزور نظر آئی۔ اس پارلیمنٹ نے سیاست کو کمزور کیا، اور سیاست کو اپنی جگہ بنانے کے لیے، ریکور کرنے کے لیے اب بہت کچھ اور بہتر انداز میں کرنا پڑے گا۔ ایک ایشو جو ہمارے یہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طبقات اپنے آپ کو سیاست سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا کام ہے جو غالباً ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا، تو اس لیے عوام سے عوامی تعلق تو ہوتا ہے لیکن ان طبقات کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ اس دور میں، اس اسمبلی میں یہ ممکن ہوا تھا کہ وہ طبقات جو کہ عام طور پر سیاست سے دور رہتے ہیں ان کو انگیج کیا گیا، وہ سامنے آئے، لیکن جس قسم کے پھر آگے اس کے کانسیکوینسز ہوئے، اس نے غالباً نا امیدی بھی اسی حساب سے بڑھا دی۔ بہت زیادہ نا امیدی بڑھ گئی ہے۔ جو ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، اور بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا، جو نوجوانان کا ہے وہ بالکل لا تعلق ہو کے رہ گیا ہے اور متنفر ہو گیا ہے سیاست سے۔ یہ وہ لوگ تھے یا وہ طبقات کے ساتھ جو کہ سیاست کے ساتھ واپس آ جڑے تھے، اور پاکستان کے لیے ایک بہتر موقع پیدا ہو گیا تھا، لیکن ہمارے لیڈران کی جو میرے حساب سے لیک آف ویژن تھی، اس نے اس موقع کو فائدہ نہیں ہونے دیا۔ آج کتنا اچھا ہوتا عمران خان کھڑے ہو کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ تقریر کرتے یہاں پہ اس اسمبلی کے اندر، کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ جو کچھ ہوا وہ شاید نہ ہوتا اگر ہم اپنی اسمبلی کو اس طریقے سے چلاتے جس طریقے سے چلائی جانی چاہیے تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے اور زرداری صاحب کے جو انیشل آفرز تھیں اس وقت کی گورنمنٹ کو کہ مل کے کام چلنا چاہیے۔ پارلیمنٹری نظام ہی اکوموڈیشن کا ہے، یہ صدارتی نظام نہیں ہے، یہ ایک آٹوکریٹ کا نظام نہیں ہے کہ صرف میری مرضی چلے گی۔ بالکل درست۔ تو اپنے آپ کو ان کے لوگوں کے ساتھ ملا کے چلنا بہت لازمی تھا، جو کہ نہیں ہوا، اور ہم نے بحیثیت قوم اس کے معیشت پہ بھی اثرات ہیں، معاشرت پہ بھی اثرات ہیں، ہماری ہر چیز پہ اثرات ہیں، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ بھارت، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے چلے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری سیاست نے اس طریقے سے وہ نہیں پھل پھول پائی جس طریقے سے پھلنا پھولنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اس طرح سے نہیں پھل پھول پائی۔ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ایک بڑی زبردست بات کی، اپوزیشن کی جماعت تھی اور سب سے بڑی جماعت تھی، ان کے لیڈر خود اسمبلی میں موجود ہوتے تو